عدیل وڑائی صاحب آپ کے جانب آئیں گے. یہ بتائیے گا عمران خان صاحب کا جو نیریٹو ہے ظاہر ہے وہ مشورے اور انہی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں جو ان کے قریبی رہنما ہیں. آپ اسلام آباد میں موجود ہیں, اندر کی خبریں آپ کے پاس بھی بڑی ہوتی ہیں. یہ بتائیں کہ ان کے جو ہم نوا ہیں, ان کے جو رہنما قریب ہیں, وہی عمران خان صاحب کو یہی مشورہ دے رہے ہیں کہ جناب چونکہ آپ کا جو مزاحمت کا نیریٹو ہے عوام میں پاپولر ہو رہا ہے لہٰذا آپ کو اسی کو لے کر چلنا چاہیے, یا پھر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ بڑے لیڈر کو بھی مزید سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اپنی پاپولیرٹی کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں میرے خیال میں عمران خان صاحب کو ان کی اپنی جماعت کے کچھ لوگ مس گائیڈ بھی کر رہے ہیں. اس کی بڑی ریزن یہ ہے کہ گزشتہ چند روز میں کچھ بیک ڈور چیزیں چل رہی تھیں, اس میں خود عمران خان صاحب اس میں شریک نہیں تھے. ان کی جماعت کے کچھ لوگ جو تھے وہ انگیجمنٹس کر رہے تھے. اچھا, اس میں جب کوئی بہتری ہونے لگتی تھی تو خان صاحب کے قریبی لوگوں میں سے کوئی ان کے کان میں یہ بات ڈال دیتا تھا اور پھر کسی جلسے میں وہ کوئی ایسی بات کرتے تھے کہ معاملات خراب ہو جاتے تھے. اس وقت تک معاملات اب اس جگہ پہنچ چکے ہیں, اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ چیزیں کافی خراب ہو چکی ہیں, اور ساتھ یہ بھی ان کی خواہش ہوتی ہے کہ معاملات ٹھیک ہونے چاہیے, اور ان کے اپنے بہت سے لوگ پریشان ہیں. جس طرح نون لیگ کے اندر بہت سے لوگ مزاحمت کے بیانیے کے خلاف تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی جو ڈائنامکس ہیں سیاست کی, اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس طرح سے نہیں چل سکتے. اب ان کی جماعت میں بھی بہت سے سینئر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح یہ جو پالیسی اپنائی گئی ہے, ٹکراؤ کی پالیسی ہے, اس پالیسی کو جاری رکھنا جو ہے وہ لانگ ٹرم اس میں پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. اس طرح سے آخر کب تک پاکستان تحریک انصاف اس انرجی کے ساتھ یا عمران خان صاحب اس انرجی کے ساتھ جو ہیں, کیونکہ اگلے جو الیکشن ہونا ہے عام انتخابات تو یہ وقت سے پہلے کرانے کی بات کر رہے ہیں. جو ضمنی الیکشن ہونے ہیں جو ابھی اس مہینے ہونے تھے وہ نہیں ہو رہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. قطع کلامی کی معذرت, آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا کہ ٹکراؤ کی پالیسی سے مقاصد حل نہیں ہو سکتے.